الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے ارادہ کیا تھا کہ مختصر خطبہ پڑھوں کیونکہ طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے. مجھے خیال آیا کہ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ جو شہادتین ہے، خطبے میں جو شہادتین پڑھی جاتی ہے، یہ برکت کے لیے ہوتی ہے. یعنی جب خطیب شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت برکات نازل ہوتی ہے. یہ میں تمام ان دوستوں سے جو خطیب ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہم تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن جہاں لینا یہیں سے ہی ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. نزول لکھا ہے، شہادتین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ للتبرک، برکت کے لیے. تو جب برکت آئے گی، بھائی یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں دوست، ویڈیو نہیں بنا رہا. جب برکت آئے گی، کہنے والے کو ملے گی، سننے والوں کو بھی ملے گی. پھر میں نے مختصر تھوڑا لمبا خطبہ کر دیا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے با وفا بندوں کی 6 نشانیاں بیان کی ہیں. میرے با وفا بندے جو پوری زندگی با وفا، موت تک با وفا، اور وفاؤں کا پرچم ساتھ لے کر آخرت میں جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میرے با وفا بندے آ گئے. یہ بندہ آیا، یہ میرا بندہ ہے. اپنی نسبت فرماتے ہیں عبادی، یہ میرا بندہ ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ خطاب ہوتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ با وفا بندے ہیں. فرمایا 6 علامتیں ہیں ان کی، جن میں سب سے پہلی آمد یحبہم، اللہ ان کو پیار فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی محبت تو چھپی ہوئی ہے، کون جانتا ہے اللہ ہم سے محبت کرتے کہ نہیں. فرمایا دلیل یہ ہے کہ یحبونا، کہ وہ ہم سے جب محبت کرتے ہیں، دلیل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے. یہ یحبونا تو ظاہر ہے، بندے کی محبت تو اندر آئے گی. یہ بندہ باوفا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے دوڑا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا ہے، عاشقوں کے پیچھے پھرتا ہے. گھر میں نہیں بیٹھا ہاتھ پر ہاتھ دھرے، بلکہ جا رہا ہے، آ رہا ہے. اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. عاشقوں کو ڈھونڈتا ہے، کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کی محبت کی بات کریں، میں ان کے پاس جا کر اللہ کی محبت کی بات سنوں. یہ دلیل ہے یحبہم، کہ اللہ کو اس سے پیار ہے، اسی لیے پیار کر رہا ہے. ورنہ ذات الہی تک پہنچنا اور ذات الہی کو چاہنا، اس ادنا سا بندہ ہو کر نطفہ امشاج سے پیدا ہونے والا، غلاظت اور نجاستوں سے
جو ہے وہ پیدا ہونے والا انسان اور ذات الہی، اس پاک ذات جو ہر جگہ سبحانہ سبحانہ جس کے ساتھ لگتا ہو، اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے دوستی کی پتنگے لڑائے، اس خود تک پہنچنے کی کوشش کرے، اتنی نجاستوں کے باوجود، پلیتیوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود، کہا کہ یحبہم، جب ہم نے پیار کر لیا تو پھر ہمارا پیار ان کو بھی مجبور محبت کر دیتا ہے کہ وہ ہم سے اظہار محبت کریں۔ یحبہم و یحبونا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو کیوں مقدم کیا ہے کہ ہم بندے پر محبت ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ایسے بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی کہ مجھے اللہ چاہنا ہے، اس کے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کا موقع ملا ہے، رب تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں، اب ایسا کوئی کام نہ کرے کہ وہ خدا کے دربار سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے، یحبہم و یحبونا، ان کی محبت کرنا دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ ہمیں نہ چاہتے، ہمارے اندر اپنے عشق کا بیج نہ ڈالتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہم عشق کا نام بھی زبان پر لا سکتے۔ اور مخلوقات کیوں نہیں لاتی؟ فرشتے دعویٰ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ عباد مکرمون، ہم بندے ہیں، غلام ہیں۔ اور یہاں کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اللہ ان کا مولا ہے، ون الکافرین اللہ مولا، میں مولا ہوں ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرما رہے ہیں اللہ مولا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا کیا نعرہ لگائیں، یہ کہتے ہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، یہ جنگ میں کہہ رہے ہیں کفار کہ عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں، ہم کیا نعرہ لگائیں؟ کہا تم کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اتنا لفظ، اتنا مزہ آتا ہے اس لفظ میں، اللہ مولانا، ہوا مولانا، قرآن میں خود ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دستگیر ہے، ہمارا سب کچھ، ہمارا مولا ہے۔ مولا، مولا کا معنی کئی معنی، سارے معنی، دوست بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر، سب کچھ ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یحبہم و یحبونا، انسان کو ہمت ہوئی، اللہ تعالیٰ جب نگاہ محبت ڈالتے ہیں، محبت کا راستہ اندر دیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دو بڑی عجیب باتیں فرمائی کہ انسان، تجھے نفس اور شیطان نے پریشان کر رکھا ہے، علاج تو تیرے اندر موجود ہے، تیرے اندر دوائی موجود ہے اندر تیرے۔ پھر فرماتے ہیں کیمیا داری دوائے پوست کن، کہا کہ اپنا جو پوست ہے، اپنا تیرا جسم ہے، اس کا علاج اپنی دوا سے کر۔ دوا کون سی ہے؟ کہ وہ عشق الہی ہے جو تیرے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس کو تو بھڑکا، وہ جو ہی بھڑکے گا تیری بیماریاں جلا دے گا۔ کیمیا داری دوائے دوست کن، یہ تیرے اندر دوا موجود ہے، عشق الہی کا بیج تیرے اندر موجود ہے۔ ہر مومن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس میں عشق الہی کا بیج موجود ہے، عشق الہی کی آگ موجود ہے، مسالہ موجود ہے، آگ لگانی ہے تو نے بس اس کو۔ تو پہلی نصیحت فرماتے کیسے علاج ہوگا اس کا؟ نفس تنگ کر رہا ہے، شیطان تنگ کر رہا ہے، کیا کرے؟ کیمیا داری دوائے پوست کن، یہ اندر کی جو تیرے اندر دوا رکھی اللہ نے عشق و محبت کی، اس دوا کو استعمال کر، دوا کو استعمال کر، تو اس سے کیا ہوگا؟ دشمنا راضی صنعت دوست کن، کہا کہ اس گر کے ذریعے یہ دشمن بھی تیرے دوست بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ نفس اور شیطان دشمن ہے، نفس کیسے دوست بنے گا؟ نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو مولا کے نام پر جس کو چین آتا ہے، تو بات نفس سے تو جان چھوٹ گئی، تو نفس مطمئنہ ہو گیا، اس کو چین ہی رب کے نام میں آ رہا ہے، اللہ کا نام نہ لے تو مزہ ہی نہیں، ادھر ادھر ہو جائے تو پریشان ہے۔ میرے مرشد نے بڑی پہلے مثال دی تھی، ہم جب حضرت کے پاس جاتے تھے بنور ٹاؤن کے زمانے، بڑی پیاری مثال تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کمپاس ہوتا ہے، کمپاس
کمپاس جس سے ہم نماز وغیرہ کا قبلہ دیکھتے ہیں، آج کل تو موبائل فونوں کے اندر بھی ہے۔ اس کمپاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سوئی ہوتی ہے، وہ سوئی جنوب کی ہمیشہ شمال کی جانب رہتی ہے۔ یاد رکھو، جب کمپاس لیں گے تو وہ جو سوئی ہے شمال کو بتائے گی، پھر شمال سے سارا کچھ نکالا جاتا ہے، قبلہ آپ کا مغرب میں ہے، مشرق میں، جہاں بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس سوئی کے اوپر مقناطیس تھوڑا سا لگا دیتے ہیں، مسالہ مقناطیس کا، پورا مقناطیس نہیں ہوتا، اس کا مسالہ لگا دیتے ہیں مقناطیس کا۔ اب شمال میں چونکہ پہاڑ اور پہاڑوں میں مقناطیس ہے، تو وہ سوئی اپنے مرکز کی طرف کھنچ جاتی ہے۔ تو آپ اس کو کتنا بھی ہلا لیں، وہ ہلنے کے بعد لوٹ کر ادھر ہی چلی آتی ہے، اور وہاں آ کر سکون پکڑتی ہے۔ نہ مشرق میں سکون آتا ہے، نہ مغرب میں سکون آتا ہے، نہ جنوب میں سکون آتا ہے، اس کا سکون شمال ہے جہاں اس کا مرکز ہے۔ میرے شیخ رو کر فرماتے تھے، ایک بار اپنے دل پر اللہ کی محبت کا مسالہ لگا لو، پوری دنیا اس کو ہلائے گی، لیکن اس کو سکون آئے گا جب عرش کی جانب ہو جائے گا۔ دنیا ہلائے گی، ادھر کرے گی ادھر کرے گی، اور اس کو دنیا راستے سے ہٹانا چاہے گی، وہ ہلے گا ضرور، لیکن ہل کر پھر اپنے مرکز کی جانب ہو جائے گا۔ ایک بار مسالہ لگانے کی ضرورت ہے، پورا عالم تمہیں کوشش بھی کر لے گا، برکت سے ہٹا نہیں سکتا۔ جس طرح آپ کتنی کوشش گھما لیں اس کو، آخر وہ سوئی شمال اپنے مرکز کی جانب جاتی ہے، کیونکہ مسالہ مقناطیس کا لگا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا مسالہ اس دل کی سوئی پر لگے گا، اس کو کبھی چین آئے گا جب وہ مولا کی جانب ہو جائے گی۔ حالات آ سکتے ہیں، نفس و شیطان اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں، زمانہ کوشش کر سکتا ہے، کفر کوشش کر سکتا ہے، لالچ، خوف، ساری چیزیں اس کو برت سے ہٹانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوئی ہلے گی تو ضرور، لیکن چین پھر اپنے مرکز میں آ کر پائے گی جب اس کا دل مولا کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ متقی کو جب شیطان مس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، تذکروا، ان کو اپنا مولا یاد آتا ہے، فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتے ہیں ہم راستہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے، دوبارہ ذرا دیر کے ہٹا، دوبارہ آ گیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان کو دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ عشق الہی زندہ کرو اپنے اندر، جو اللہ نے تم میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ایمان کی کنجی دے رکھی ہے، یہ ایمان کی کنجی ہونا دلیل ہے ہم سے پیار ہے، نہ واپس لے لیتے، دیتے ہی نا، دیتے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا حسن مفتی حسن صاحب امرتسری جامع شرفیہ کے بانی، کہ وفات ہونے لگی، بہت گھبرا رہے تھے، وفات سے پہلے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، ان کے بیٹے آئے حضرت کے پاس جامع شرفیہ، اور حضرت مولانا ادریس صاحب قمری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد صاحب کو یہاں بھیجنے کا سبب بنے، اور مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ، دونوں ساتھی، وہ نیلا گنبد میں رہتے تھے۔ ان کے پاس مولانا عبد الرحمان صاحب اشرفی گئے، انہوں نے کہا کہ والد صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے، بہت پریشان ہے، جانے کا وقت ہے، اور ان کے اوپر ایک عجیب چیز آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرا ایمان کا کیا ہوگا۔ حضرت دوڑے ہوئے آئے، یہ بڑے بڑوں کا یہ حال ہے۔ حضرت آئے، کہا کہ مفتی صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ پتہ نہیں۔ تو ہنس کے فرمایا، اگر واپس ہی لینا ہوتا تو اتنی دیتے کیوں؟ پوری زندگی تو دیا رکھو اور آخر میں تم سے لے لیں گے، ایسی کیا فکر ہے؟ وہ ان کا چہرہ کھل گیا اور کلمہ پڑا اور دنیا سے چلے گئے۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت نے پہلا حج فرمایا تو بھاول نگر سے گزرے تھے، شاید آپ کو علم میں نہ ہو، اس لیے کہ دریائے ستلج میں کشتی سے پیچھے سے بیٹھے، قصور سے پیچھے بیٹھتے تھے کشتی، اور یہ کشتی حیدرآباد لی جاتی تھی، یہ دریا کی۔ حضرت نے یہاں سے پہلا سفر حج کا کیا ہے، سن لو۔ پھر حیدرآباد اتر کر اونٹوں کے ذریعے کراچی سمندر کے ساحل پر جاتے تھے۔ اس وقت تو کراچی نہیں تھا، اتنا بڑا شہر نہیں تھا، مچھیروں کی بستی تھی، یہ ساحل تھا، وہاں بحری جہاز سے سوار ہوتے تھے۔ یہ حضرت وہاں سے سوار ہوئے، جب حضرت سوار ہوئے تو طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو شمال کی جانب جائیں تو جدہ اور مکہ مدینہ، جدہ آئے گا
اور جنوب کی جانب وہ ہندوستان اور ادھر چین کی طرف چلا جاتا ہے. اب طوفان میں پتہ نہیں جہاز کدھر جا رہا ہے، اس کے آلات بھی ٹوٹ گئے. انگریز کا جہاز تھا، اس کے آلات بھی ٹوٹ گئے. سب پریشان. 7 دن آسمان نظر نہیں آتا، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے. جب طوفان آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، بارش چل رہی ہے، بادل، کچھ پتہ نہیں رات ہے دن ہے، کیا گھڑی ہے، کیا ہے وقت ہے، کدھر جا رہا ہے جہاز. پوچھتے کب کا کہ میری تو سوئی ٹوٹ گئی ہے جو سمت بتاتی. سب پریشان ہیں. حضرت کے خادم فرماتے ہیں، حج کی پوری کیفیات خادم نے حج کی لکھی. خادم فرماتے ہیں کہ حضرت بڑے مطمئن بالکل چین سے، اور اپنی وہ مجلس کے ٹائم مجلس ہوتی ہے، نمازیں جماعت سے، سب کچھ. میں نے کہا حضرت پوری دنیا سب پریشان اور آپ اتنے مطمئن. سب کو 2 پریشانی، ایک پریشانی تو یہ کہ ڈوب نہ جائیں، دوسری پریشانی کہ حج نکل جائے گا، کیونکہ اگر جہاز دوسری سمت چلا جا رہا ہے تو پھر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو مسکرا کے فرمایا جس نے بلایا ہے وہی پہنچائے گا. بھائی ہم خود تھوڑی آئے، آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ سرار ہے محبت، نہیں سمجھا میں سمجھا کہ ہم خود تھوڑی آئے، انہوں نے بلایا تھا تو آئے. بھائی لبیک کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہے. بلایا تو حاضر ہے نا. استاد اب جب استاد کہتا ہے فلاں بن فلاں لبیک، جہاں انگریزی میں کہتے ہیں یا سر حاضری لگتی ہے تو استاد بلاتا ہے تو یا سر کہتا ہے نا، یا لبیک کہتا ہے. تو ہم نے جو لبیک اللہم لبیک ہے انہوں نے بلایا ہے تو آ رہے ہیں نا. ہم خود تھوڑی لبیک، انہوں نے بلایا تو لبیک. اذن فی الناس بالحج، آواز لگاؤ ابراہیم صاحب آواز لگاؤ. سب نے جواب دیا، روحوں نے بھی جواب دیا جو آئندہ آنے والی تھی. کیا لبیک؟ تو جو جب وقت آتا ہے تو ہر ایک پھر لبیک. تو کہا انہوں نے بلایا تو جائیں گے. جب 7 دن کے بعد مسئلہ صاف ہوا تو کپتان حیران ہو گیا. انہوں نے کہا جو سفر ہفتے میں طے کرنا تھا، مہینے میں طے کرنا تھا، وہ ہفتے میں طے ہو گیا، کیونکہ جہاز بالکل بحر احمر کے اندر داخل ہو چکا ہے اور بس چند گھنٹوں کے بعد جدہ. کہا جلدی جلدی ارحم باندھو بھائی، منزل قریب آ گئی. یحبہم، ایمان والوں کو اپنی محبت دی، محبت کرتے ہو. مولانا رومی فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے جو تمہیں خدا سے دور کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے اندر جو عشق الہی تیرے اندر اللہ نے وضعیت کیا اس کو پیدا، اس کو جگا، اس آگ کو لگا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو تیری بیماریوں کا علاج ہوگا، جو تیری بیماریاں ہیں تیرے اندر، جو روحانی بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے گا. وہ آگ سب کچھ کھا جائے گی، عشق کی آگ سب کو جو ہے وہ مٹا دے گی. تیرے اندر سے شہوت بھی ختم ہو جائے گی، بخل بھی ختم ہو جائے گا، کینہ، حسد، عجب، کبر، ساری چیزیں تیرے دل سے ختم ہو جائیں گی. اور جو تیرے یہ 2 دشمن ہیں نا، بڑے دشمن نفس اور شیطان، یہ تیرے دوست بن جائیں گے. نفس اس طرح کہ وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور شیطان اس طرح کہ شیطان نے کہا کہ الا عبادک منہ المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، باقی کسی کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب تو مخلصین کی جماعت میں چلا جائے گا تو شیطان بھی تیرا پیچھا چھوڑ دے گا. یہاں دوستی سے مراد ہے عدم اغوا. عدم اغوا کہ وہ اب تجھے گمراہ نہیں کرے گا. ہاں کبھی کبھی کچوکا مار دیا کرے گا، لیکن یہ نہیں کہ 24 گھنٹے جیب میں ڈالے رکھے. ورنہ ہمارے تو ہر وقت سر پر مسلط ہے، کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے، چمٹا ہوا ہے. خود کا ایک اللہ عبادت کا، اللہ تیرے جو مخلص بندے اس پر میرا بس نہیں، میں پہلے سے کہتا ہوں، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں. ہر طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. بلا شہید اکثرم شاکرین، سب نہ شکرے بنا دوں گا سب کو. عقیدے کے نہ شکرے تو کافر ہو جائیں گے، اور دوسرے عمل کے نہ شکرے، ایمان والے ہوں گے تو عمل کے نہ شکرے، تیری نعمتوں پر کبھی شکر نہیں کریں گے. کھائیں گے تیرا لیکن نہیں تیرا نام مل لیں گے، اور یہ شکایتیں کرتے رہیں گے ہمیں ملا کیا، ہمیں ملا کیا ہے. ہر وہ یہ شکایت ان کو ہوگی، ہمیں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، ابا کیا چھوڑ گیا، اماں کیا چھوڑ گئی، ابے بڈے کیا چھوڑ گئے. اور یہی ہر وقت شکایتیں منہ پر. یہ نہیں دیکھتا کہ ایمان جیسی نعمت چھوڑ گیا اور کیا ہے، تمہیں مومن بنا گئے، ان کی برکت سے، تمہیں بڑوں کی برکت سے ایمان مل گیا، اور کیا چاہیے تمہیں بتائیے. مال پانی تو تیرے اپنی قسمت ہے، ہر آدمی قسمت لے کر آتا ہے. ہارون رشید پوری دنیا کا بادشاہ تھا، 50 سال اس کی حکومت رہی، 50 سال، لیکن ایک بیوی اور بچہ ایسا بھی تھا جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے. بتائیے اللہ نے رکھا تھا.
لیکن ان کو آخرت کی دولت دے دی اللہ نے، بچے کو آخرت کی دولت دے دی، اس کے دل کو اللہ نے اپنی محبت کی آگ لگا دی، وہ اسی کی تلاش میں ہی پھرتا رہتا تھا۔ چنانچہ والد اس کی تلاش میں رہتا تھا، بادشاہ ہو کر تلاش کرتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں، میں اس کی برکت حاصل کروں، اس کی خدمت کروں، اور وہ ملتا نہیں تھا، وہ جنگلوں میں اور مسجدوں میں اور بزرگوں کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا۔ انہوں نے آخرت کی دولت لے لی، جو اس کی اولاد نے دنیا کی، مامون نے اور امین نے اگر دنیا کی دولت لے لی تو اس نے آخرت کی سلسلے لے لی۔ اور رشید اس کے جب بقا کے وفات کے بعد جب اس بچے کی چیزیں آئیں، اس کا قرآن آیا، اس کا جو ہے وہ کپڑے آئے، اس کی وہ اینٹ آئی جس پر سر رکھ کر وہ سوتا تھا، اور رشید گھنٹوں روتا تھا اپنے سامنے اس میں رکھ کر کہ سارا کچھ میرا بیٹا لے گیا، اور آخرت بھی میں اس کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کو اگر سوکھی ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں، وہ مولا کے نام پر سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، مولا کو یاد کر رہا ہے، اس کو وہ دولت دے دی، یہ تو اس کی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان نے کہا تھا اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے، اس لیے اور قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے خود بھی شکایت کی ہے، میرے بندے بہت تھوڑے بندے جو میرے شکر گزار ہیں۔ ایک بزرگ دعا ہے، اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے۔ کسی نے کہا آپ کیا کہہ رہے، سواد اعظم میں سے انسان کو ہونا چاہیے، جماعت میں آپ تھوڑے اپنے آپ کو تھوڑوں میں بنا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس آیت کو دیکھ رہا ہوں، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے سے بندے شکر گزار، اللہ اس جماعت میں سے مجھے بھی بنا دے کہ تیرا شکر ادا کیا کر۔ ہر وقت انسان کو شکر زبان پر رہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم شکر ادا بھی نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے دی، اتنی مشکلات تو آتی رہتی ہیں، وہ بھی ہمارے اپنی وجہ سے، اس کے اندر بھی ہم رکاوٹ ہے، ہماری رکاوٹ ہے نعمت کے آنے میں۔ میرے دادا مرشد فرماتے تھے نعمتوں کا ٹرک آتا ہے آسمان سے، نیچے سے گناہوں کا ٹرک جا کر اس کو راستے میں روک دیتا ہے، اس کو نیچے نہیں اترنے دیتا، وہ بیچ میں سے ہٹا دو، پھر دیکھو کیسے اترتی ہے۔ میں ارزقکم من حیث لا یحتسب، قرآن کا وعدہ ہے، تم گناہوں کو چھوڑو ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ویسی ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب نصیحت کی ہے، انہوں نے کہا دیکھ یہ اللہ نے یحبہم، یہ جو اللہ نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ محبت کی جو آگ تمہارے اندر رکھی ہے اس سے اپنا علاج کر دو، اس کو جگا۔ کہتے یہ کیسے جاگے گی، یہ دل میں جو محبت کی آگ لگی رکھی ہوئی ہے کیسے جاگے گی؟ راہ کن اندر بواطن خیش راہ، کہا کہ اللہ کو راستہ دے، اندر تک خدا کو راستہ دے، اللہ کو اندر پہنچا، اس کے نام کو اپنے اندر اتار، اس کو پہنچا۔ تو انہیں بند کیا ہوا ہے، دل کو بند، دل کے اوپر غلاظتیں ڈالی ہوئی، وہ کیسے آئے بتائیے؟ وہ تو لطیف ہے، عبد الطیف کسی نجیس جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہم بندے ہو کر، تو خدا اس دل میں کیسے ہے جس میں نجاستیں بھری ہیں بتاؤ؟ راکن اندر بواطن خیشرا، طریقہ بتایا کہ اس پیارے کو اپنے دل میں لے کے آ، اس کے نور اور تجلی کے لیے راستہ بنا دو۔ اب جی کیسے راستہ بنے گا؟ دور کن ادراک غیر اندیش راہ، کہا کہ غیر کو اپنے دل سے نکال، اس کے تصور کو بھی نکال، اس کے احساس کو بھی نکال، جو ہی تو غیر کو نکالے گا اللہ کے نور کے لیے راستہ بن جائے گا۔ اور جب اللہ کا نور قلب میں آئے گا تو اندر اللہ نے جس کی آگ رکھی بھڑک اٹھے گی، اور جب وہ آگ بھڑک اٹھے گی تو بس ہر چیز جل کے خاک ہو جائے گی۔ یاد رکھو دیش کی خاصیت ہے کہ جب کسی دل کو لگتی ہے ہر غیر کو جلا دیتی ہے، تو اس کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے، وہ رشتے جو کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، کوئی جگہ نہیں ان کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں یہ کفار قریش کے ساتھ آئے تھے، والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اترنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا اور کہا کہ آج یا میں نہ رہوں گا یا کفار نہ رہیں گے۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف، سے جوش میں آئے، میں شم سیفک، ابو بکر تلوار نیام میں ڈال دے، لا تفجینا بفراقک،
اپنی جدائی سے ہمیں غم نہ دے، میرے پاس رہ تو، میرے پاس رہ، میرے پاس رہ۔ لہذا جبریل صلاۃ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت اسرافیل صلاۃ السلام، لیکن سید صدیق اکبر ساتھ تھے۔ اس لیے جب پیغمبر سلام نے دعا کی بدر میں، ناز میں بات کی، ناز میں، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری کوئی عبادت نہ کرے، یہ چھوٹی سی جماعت کو ختم کر دے، تو پیچھے سے وہ صدیق نے ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ یار تھے، یار غار، رسول اللہ کے مزاج کو سمجھ، اللہ کے نبی بس کافی ہے، بس کافی۔ آیات نازل ہوئیں، 5000 کا لشکر بھیج دوں، 3000 کا لشکر بھیج، 1000 کا لشکر بھیج، لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، سم ہے پک۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے، مدینہ شریف میں بات فرمائی تھی 1997 میں، یہ مدینہ شریف کی سنی ہوئی تقریر ہے جو آج آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کیا میرے شیخ نے، فرمایا کہ جو صدیق ہوتا ہے، صدیق، مقام صدیقیت پر پیغمبر نے اس کی زندگی مانگی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کے کام کو سنبھالتا ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نہ ہوتے جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے، صحابہ کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا، پتہ نہیں کیا حال ہوتا، سب کو سنبھالا۔ نہیں، استقامت اختیار کرو، کیا کرتے ہو؟ چلو فوجیں نکلو، چلو فوجیں، اسامہ لے جا اپنی فوج کو۔ ابھی اتنی شورش، اتنا کچھ ہے، فرمایا نہیں، چلو مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے جانا ہے نکلو، فوجیں جا رہی۔ کفر پر ایسا روپ پڑا، ان کا ہے یہ مدینہ میں کتنی بڑی چھاونی ہے کہ 4 فوجیں نکل رہی ہیں، حالانکہ مدینہ شریف میں سوائے چند کے کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے بھیجا، استقامت کے پہاڑ تھے، اور فرمایا کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا تلوار لے کر جاؤں گا، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اپنی جان دے دوں۔ اب دیکھیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ کے بڑے بھائی، یہ سگے بھائی ہیں، عائشہ سے بہت محبت تھی، ان میں بہت محبت تھی، ان بہن بھائی میں بہت زیادہ۔ جب ان کا انتقال ہوا بہت غمگین ہوئی ہماری اماں، بلکہ اشعار بھی پڑھے اس وقت، غم والے اشعار پڑھے آپ نے، جو کسی شاعر نے اپنے دوست کے لکھے تو اشعار پڑھ کر مثال دی کہ ہم اس طرح رہتے تھے، آج وہ میرے ساتھ میرا بھائی نہ رہا، بہت محبت تھی۔ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے آ گئے مدینہ شریف، تو اپنے ابا سے ایک بات کی، ان کا ابا کئی دفعہ مجھے موقع لگا آپ پر حملہ کرنے کا، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو آپ جوش میں آ گئے، عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا تجھے۔ یہ کیا ہے، کیا ہے، سب کچھ ان پر اٹھاتی ہے، کیونکہ عشق ایسی چیز ہے ہر غیر کو جلا کے رکھتی ہے۔ آج عشق کی کمی کی وجہ سے، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر تم باوا بندے بننا چاہتے ہو، یحبہم و یحبونا، اپنے عشق کو پیدا کرو، اپنے اندر عشق پیدا کرو، پھر تم میں اور 4 صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے سامنے تم بچ جایا کرو گے۔ عزت الکافرین، کافروں کے اوپر تم سخت ہو جاؤ گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، مجاہدے کرو گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت کی تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد عشق الہی ہے کہ جب انسان کے اندر عشق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ مٹ جاتا ہے، اپنوں کے لیے مٹ جاتا ہے، غیروں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق و حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ، پھر مومنوں کے سامنے اکڑ نہیں دکھاتا، وہاں بچھا ہوا ہے، ایمان والوں کے سامنے بچھا ہوا ہے۔ ہاں عمر رضی اللہ عنہ کتنے اشدہم فی امر اللہ، عمر کتنے سخت، ان کے کوڑے سے زمین بھی ڈرتی تھی، زمین پر کوڑا مارا تھا، آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا مدینے میں، کوڑا اتنا مشہور تھا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ دوپہر کو نکلتے باغات کی چوکیداری کے لیے، کیونکہ باغات کو دوپہر کو بچے پتھر مارتے تھے، اور صحابہ اکرام کا قیلولہ کرنے کا معمول تھا،
تو اس وقت بچے پتھر مارتے یا کوئی چوری ووری بھی کر لیتے تھے کھجورے ادھر ادھر کے لوگ آ کر. ہر طرف کے طبقات تھے، منافقین بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے اس قسم کے. تو اندر نہیں آیا کرنا، اچھا پیچھے بیٹھا کر، دوران مجلس اندر نہیں آنا. تو کیا ہوا کہ آپ جب گئے تو دیکھا کہ بچے وہ مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں ایک کھجور پر جو دیوار سے باہر ہے، وہاں دیواریں بناتے ہیں باغات کی. اور تم نے دیکھا تو سب دوڑ گئے. ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو گری ہوئی کھجوریں اپنی جھولی میں ڈال رہا تھا، کچھ ننھا سا تھا، 5-6 سال 7 سال کا ہوگا. حضرت عمر کو دیکھا تو وہ دوڑا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں زور سے کہا السلام علیکم امیر المومنین، زور سے سلام کیا. اور آواز دینے لگ گئے. کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا نہیں میں تو پتھر اتنی اونچی، میرا تو پتھر نہیں جاتا، میں تو چھوٹا سا ہوں، دیکھو میں ننھا سا ہوں، میں کیسے پتھر. وہ بڑوں نے مارا تھا وہ دوڑ گئے. انہیں کہا کھجوریں؟ کہا نہیں میں نے نیچے سے اٹھائی ہیں، وہ نیچے گر جاتی تھی وہ میں نے اٹھائی ہیں. آپ بہت ہنسے، فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے پہنچا کے آؤ، اس لیے کہ یہ چھین لیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ تو کوئی نہیں چیز لگی، اب مجھے ساتھ لے کے جاؤ، گھر پہنچاؤ. تو بہت ہنسے، آپ نے اس کی انگلی پکڑی، گھر پہنچایا. وہ جب گھر میں داخل ہو گیا تو آپ رونے لگے، اللہ تیرا شکر ہے ایک مومن بچے کی خدمت تو نے عمر سے لے لی. یہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح. جب عشق الہی آتا ہے، اللہ رسول کا عشق آتا ہے انسان کے اندر، پھر ایمان مانو مٹ جاتا ہے اور غیروں کے سامنے ڈر جاتا ہے، پھر ہر قسم کے مجاہدے کو برداشت کرتا ہے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. لومت لائم، عجیب بات ہے، قرآن نے کہا لوما لائم، حالانکہ لائمین ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان دین پر چلتا ہے قبیلہ بھی اس کو تانے دیتا ہے، گھر والے بھی تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون تانے دیتا ہے. دوسرے تو دیتے ہی دیتے ہیں، غیر اپنے بھی دیتے ہیں، یار کیا تجھے ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، آج زمانہ کہاں چلا گیا، تمہیں وہی لگی ہوئی ہے. لیکن قرآن نے عجیب کیا، لومت لائم، لائم کہہ کر مفرد استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا کی ملامتوں کو وہ عاشق ایک ملامت کے برابر سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے. ساری دنیا ملامت کرے، عزل آواز حول قلب لتائی واول احبت منہ فی سودائی. یہ شعر متنبی کا، یہ شعر اچھا لگتا ہے. ویسے تو متنبی کتاب ایسی ہے، لیکن یہ ایک شعر کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حول احبت منہ، عزل آواز ملامت کرنے والے کو ملامت میرے دل کے باہر پھرتی رہتی ہے. واول احبت منہ فی سودائی، اور محبوب کی محبت تو اندر بیٹھی، اس تک تو ملامت پہنچتی ہی نہیں، مجھے کیا کام ہے. ہمارے حضرت مفتی ولی صاحب رحم اللہ کیا ہے، وہاں پر ایک مجذوب آتا تھا، وہ بھی شعر بہت پڑھتا تھا. جب بھی اس نے آنا سبق بند ہو جا. مجذوب بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے. وہ دارالعلوم دیوبند میں بھی رہا وہ مجذوب اس زمانے میں. تو 2 کام کرتا، ایک تو یہ شعر سناتا، اور دوسرا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں تقریر سناتا، انہی کی آواز میں، انہی کے لہجے میں. حضرت بند کر دیتے تھے، کہا دیکھو حضرت کی طرف تقریر سنائے گا. اور پھر پیسے مانگتا، فرماتے پیسے دو. حضرت نے تو کبھی جیب نہیں رکھی، ہمارے حضرت نے جیب تھی ہی نہیں، اور نہ کبھی گھڑی باندھی. کیا اللہ والے تھے. میرے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ نے گھڑی پوری زندگی نہیں باندھی. کیوں؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ گھڑی باندھی اور میں بخاری کا سبق حضرت مدنی سے پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس طرح تھوڑا ٹائم دیکھ لیا، کیونکہ حضرت 2 گھنٹے 3 گھنٹے سبق ہوتا تھا حضرت کا. جب حضرت آتے جلسے سے آتے سبق ہوتا، رات 12 بجے میرے والد صاحب فرماتے تھے رات 12 بجے سبق ہو رہا ہے، 11 بجے سبق ہو رہا ہے. یا تو دن کو طالب علم نہیں آتے، وہاں راتوں کو بھی حاضر ہو رہا ہے. تو ایسے کہنے میں نے گھڑی دیکھ لی، حضرت مدنی فرماتے ایسے، حضرت میرے فرماتے مفتی ولی ٹونکی، میں نے ایسی گھڑی دیکھ لی. حضرت کی نظر پڑ گئی، کچھ نہیں کہا. جب حضرت واپس جا رہے تھے اور پھر شاگرد ساتھ جاتے ہیں، فرمایا حضرت نے لوگوں کا عجیب، طالب علموں کا عجیب حال ہے، بخاری کے سور میں گھڑی دیکھتے. کہا مجھے اتنی شرم آئی، پوری زندگی کبھی گھڑی نہیں پہنی حضرت، گھڑی نہیں پہنی. موبائل تو اب آیا ہے ٹائم دے، اس گھڑی کبھی نہیں پوچھتے تھے ہم سے، دینا ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا، ہم سے پوچھتے ٹائم کیا ہوا. کہا مجھے آج تک شرمندگی اس بات پر کہ میں نے گھڑی دیکھی
اور میرے استاد نے دیکھ لے کہا کہ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں بخاری کے سبق میں، کہ اس شرم کا علاج میں نے یہ کیا، اس کا مداوع کہ زندگی بھر گھڑی نہ پہننے کی قسم کھا لی۔ کیا لوگ تھے، کیا پیسے لاؤ، ہم کوئی روپیہ 2 روپے، یہ وہ زمانہ روپیہ 2 روپے والا زمانہ ہوتا تھا، کیونکہ 1 روپے میں تو ناشتہ ہو جاتا تھا، 8 آنے کی چائے، 8 آنے کا پراٹھا۔ پیسے لے لیتا، پھر کیا ہوتا کہ واپس جاتا اور گیٹ کے بعد جو طالب علم آتا سارے پیسے اس کو دے دیتا۔ وہ شعر پڑھا کرتا، مجھے وہ یاد آ گیا اچانک، وہ کیفیت بھی میرے سامنے آ گئی۔ حضرت بہت اکرام کرتے تھے ان کا، بہت اکرام کرتے تھے ان کا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے خاص مقام پر ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کے مجذوب لوگ بھی۔ خیر میرے دوستو، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہم یہ عشق کیسے ہمارا جاگے گا؟ راہ کن اندر بواتر خیش راہ، اللہ کو راستہ دو اندر کا، اور یہ کب آئے گا؟ دور کن ادراک غیر اندیش راہ، غیر کو اپنے دل سے نکال دے، مولا کی تجلی آئے گی۔ اور یہ کیسے آتا ہے؟ فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، نصیحت فرماتے ہیں کہ میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں آسمان کا راستہ تلاش کروں، ایسا کوئی عمل کروں کہ میں آسمان پر پہنچ جاؤں۔ من جویم ذی سفس راہ اسیر، کہا تھا میں راستہ تلاش آسمان کا نہیں کروں گا کہ سیدھا اوپر چلا جاؤں، تو شیطان بھی چلا گیا تھا، پھر وہاں سے اللہ نے ایسے نیچے پھینکا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، فخرج، نکل جا، دوبارہ نہیں آ سکتا، کبھی آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ تو جاتے ہیں تو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، شیطان جو شہاب گرتا ہے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں شیاطین کو۔ لیکن کیا کروں گا؟ پیر پیر میں اللہ والوں کو تلاش کروں گا، ان کے ذریعے راستہ بناؤں گا اوپر کا۔ کہتے ہیں شیطان جو ہے، شیطان کا پیر تو آدم السلام نے بننا تھا، اپنے پیر ہی کے خلاف ہو گیا وہ۔ کہتے ہیں آج لوگ اہل اللہ کے خلاف، اللہ کے غلاموں کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے راستہ دکھانا ہے، تو راستہ کیسے ملے گا مجھے بتاؤ؟ بولیے بھائی، یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے کہ لطیفہ ہے کہ ایک جو ہے یوٹیلٹی سٹور پر لائن لگی ہوئی تھی لمبی کہ چینی مل رہی ہے، اب ایک آدمی آگے جانا چاہتا، دھکے مارتے لوگ کہ تم نے صبح سے لائن بنائی تو آگے کیوں جا رہا ہے؟ وہ پھر پیچھے ہو جاتا کافی دیر، انہوں نے کہا بھائی دکان میں نے ہی کھولنی ہے، چابی میرے پاس ہے، تو تم یہ لائن لگا کیا کرو گے؟ تم نے وہ ہو یار بڑی غلطی ہوگی، اتنی دیر سے دھکے دے رہے ہم، یا جا جلدی دکان کھول ہمیں چینی دے۔ تو جن اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کا راستہ باطن میں بننا ہے اور ہمارا راستہ آسمانوں میں بننا ہے، اگر ہم انہی سے فائدہ نہ اٹھائیں، انہی کے خلاف ہو جائیں، ہمیں کیسے راستہ ملے گا؟ شیطان کی مثال سامنے ہے، 7 لاکھ سال عبادت کی، اور جس خلیفہ کو اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم السلام کو بھیجا کہ اس کی صحبت شیطان اختیار کرے گا کمال پا جائے گا، پھر اس کو جو قرب ملے گا کبھی راندہ درگاہ نہیں ہوگا، اسی کے خلاف ہوگا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں، اور میں فخرج فإنک رجیم۔ کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کی صحبت سے صحابیت آتی ہے، صحابی بنتا۔ آدم السلام کی صحبت سے شیطان کو مقام صحابیت ملنا تھا، جس کے بعد رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا اس کو تمغہ ملنا تھا، لیکن وہ اسی کے خلاف ہو گیا، تو بتاؤ کہاں سے تمغہ ملے گا اس کو؟ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں من نجویم ذی صفت راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا، پیر جویم پیر کسی بزرگ کو تلاش کروں گا، ان سے اللہ سیکھوں گا، ان کے ذریعے اپنے راستے کو میں یہ طے کروں گا، مجھ کو سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے آ لگا۔ میرے دوستو، لا تکونوا مع الصادقین اس لیے کہا ہے، لہذا مولانا رومی نے بڑی پیاری نصیحت کی میرے دوستو کہ ہماری دوا، ہمارے نفس کی دوا، ہماری باطنی بیماریوں کی دوا عشق الہی ہے، اور عشق الہی ہمارے اندر موجود ہے، یہ جائے گا جب غیر جائے گا، اور غیر جانے کے لیے ہمیں صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اللہ والوں کے پاس آنا جانا پڑے گا، پھر جب غیر جائے گا تو مولا آ جائے گا، پہلے غیر جاتا ہے،
لیکن میرے شیخ فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔